السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے جو غیر مقلدین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھاتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کرنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: میلاد النبی کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: شریعت کا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز تب تک ناجائز نہیں کہی جائے گی جب تک شریعت اسے ناجائز نہ کہے۔ چنانچہ ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کے جسے اللہ و رسول نے حرام قرار دیا ہو۔ اس قاعدے کے مطابق جو میلاد شریف کو جائز مانتے ہیں انہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو ناجائز مانتے ہیں انہیں دلیل دینا پڑے گا، کیونکہ جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز ہونے کے لیے چاہیے کہ شریعت نے کہا منع کیا ہے۔ سوال: کیا میلاد النبی کی اصل قرآن سے ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، عید میلاد النبی کی اصل قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فضل اور رحمت فرمایا ہے، پھر نعمتوں پر خوشی منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ میلاد النبی اللہ کے انہی ارشادات کی تعمیل ہے۔ سوال: کیا لفظ میلاد النبی 7ویں صدی کی ایجاد ہے؟ اس سے قبل اس کا وجود تھا یا نہیں؟ جواب: ترمذی شریف کتاب المناقب میں ایک باب ہے، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زمانے سے محدثین آپ کی ولادت کے واقعات جمع کر رہے ہیں۔ مستند سیرت کی کتابیں ان حدیثوں سے بھری پڑی ہے۔ بخاری مسلم میں بھی آپ کی ولادت و بعثت کے واقعات موجود ہے۔ لفظ میلاد النبی محدثین کا استعمال شدہ ہے، 7ویں صدی کا اختراع نہیں ہے۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ جواب: حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد بقرے ذبح کر کے اور یوم دوشنبہ کو شکرانہ روزہ رکھ کے منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ولادت کی خصوصیت دی اور اس دن کی عظمت کو صحابہ کے سامنے ظاہر کیا۔ سوال: کیا حضور علیہ السلام اپنی ولادت کا ذکر فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آج کے مقررین کرتے ہیں؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے برسر ممبر اپنی ولادت کا ذکر فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام اکثر صحابہ کے مجموعوں میں اپنی ولادت کا ذکر فرماتے تھے۔ سوال: کیا صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ جواب: جی ہاں، صحابہ اکرام اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت پر شکر کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات صحابہ سے ہوتے ہوئے ہی ہم تک پہنچتے ہیں۔ سوال: اگر صحابہ میلاد النبی کے قائل تھے تو قرون اولیٰ میں میلاد النبی دھوم دھام سے کیوں نہیں منائی گئی؟ جواب: آقا علیہ السلام کا پردہ فرمانا صحابہ اکرام کے لیے ایک سانحہ تھا۔ حضور علیہ السلام کا وصال صحابہ اکرام کے لیے لائق برداشت نہیں تھا، اسی بنا پر کئی صحابہ اکرام نے دار فانی سے کوچ کر لیا۔ اسی سانحے کی وجہ سے دھوم دھام اور انتظام و اہتمام پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں ہر چیز سادگی کے ساتھ انجام پذیر ہوتی تھی۔ حدیث نویسی قرون اولیٰ میں بھی تھی، مگر حدیث کی کتابیں بعد میں تیار ہوئی۔ فقہ کے مذاہب کا وجود بعد میں ہوا۔ قرون اولیٰ کے بعد ہر چیز کا اہتمام ہوا تو میلاد النبی بھی اہتمام کے ساتھ منائی جانے لگی۔ سوال: نعت ایک قسم کا گانا ہے اور اسلام میں گانا ناجائز ہے۔ جواب: نعت شریف کوئی گانا نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں نعت خوانی ناجائز ہے۔
نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام خود حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھاتے تھے جس پر حضرت حسان نعت شریف پڑھتے تھے۔ سوال: کیا میلاد النبی کو اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر نے ایجاد کیا تھا؟ جواب: نہیں، بادشاہ ابو سعید مظفر نے میلاد النبی کا اہتمام و انتظام بہت وسیع پیمانے پر کیا تھا۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ اس سے قبل میلاد النبی اس طرح سے نہیں منایا گیا تھا۔ ہم بادشاہ ابو سعید مظفر کو میلاد النبی کا اہتمام کرنے والا کہہ سکتے ہیں، مگر ایجاد کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میلاد شریف کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سوال: کیا عید میلاد النبی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایجاد ہے؟ کیا دیگر ممالک میں بھی اس کا دستور تھا؟ جواب: علامہ قطب الدین حنفی نے تاریخ مکہ شریف میں اہل مکہ کے میلاد شریف کا ذکر کیا ہے، اور علامہ ملا علی قاری نے المورد الروی میں تمام بلاد اسلامیہ کے اندر میلاد النبی کی تاریخ کو نقل کیا ہے۔ ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد النبی ہندوستان سے قبل مکہ، مدینہ اور دیگر اسلامی ملکوں میں منعقد ہوتا تھا۔ ہندوستان میں اہل حرمین کی پیروی میں مسلمان سلطانوں نے میلاد النبی کا انعقاد کروایا۔ سوال: آج کل سعودی عرب میں میلاد النبی کیوں نہیں منایا جاتا؟ اگر اہل مکہ میلاد شریف کے قائل تھے تو اب کیوں نہیں ہے؟ جواب: سعودی عرب میں پچھلے 70-80 سالوں سے میلاد النبی نہیں منایا جاتا۔ اس سے قبل خوب اہتمام و انتظام کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ اس نہ منانے کے پیچھے سیاست کا بڑا رول ہے۔ جب سے سعودی عرب میں غیر مقلدین اور وہابیت کو ماننے والی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، تب سے میلاد النبی نہیں منایا جاتا۔ وہاں بزرگان دین اور اکابرین کے مزارات بھی شہید کر دیے گئے ہیں، اور بھی بہت سے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ سب کچھ برسر اقتدار حکمرانوں کے مذہبی نظریوں اور تعصب کا نتیجہ ہے، ورنہ میلاد النبی منانے کی تاریخ نہ منانے کی تاریخ سے زیادہ طویل اور قابل پیروی ہے۔ سوال: کیا میلاد النبی پر علماء کا اجماع ہے؟ جواب: جیسا کہ امام سخاوی، امام سیوطی اور حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ میلاد النبی ہر زمانے اور ہر علاقے کے مسلمان مناتے تھے، نیز اس کو جائز اور مستحب بھی سمجھتے تھے۔ کثرت کے ساتھ علماء نے اس کے جواز پر اقوال نقل کیے ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ میلاد النبی پر امت کا اجماع ہے۔ سوال: امت کا اجماع کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: مسند احمد میں حدیث ہے، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ واقعی میں اچھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سواد اعظم کی پیروی کا حکم دیا ہے اور بشارت دی ہے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ سواد اعظم گمراہی پر جمع نہ ہوگی، تو امت کا اجماع ایک قوی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال: کیا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں علماء اسلاف کی پیروی کی جائے؟ جواب: قرآن میں حکم ہوا ہے کہ اللہ، رسول اور امر والوں کی پیروی کرو۔ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر والوں سے پوچھو۔ قرآن نے اہل علم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اگر جماعت سے جدا ہوئے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سوال: اسلام میں 2 ہی عیدین ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ جواب: اسلام میں صرف 2 عید نہیں ہے، بلکہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، اور سال بھر میں 56 جمعہ ہوتے ہیں۔ 2 عیدین شامل کرنے سے سال کی 58 عیدین بنتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ میلاد النبی کو عیدین پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کا مقام منفرد ہے۔ یہ عیدوں کی عید ہے، اس کے صدقے میں ہمیں عید الفطر بھی ملی ہے اور عید الاضحیٰ بھی۔